دیکھیے آپ نے جتنے دوست بنائے ہیں، آج گنے آپ 10 15 20 50 80 100 جو بھی آپ نے جتنے آپ نے دوست بنائے ہیں، تو پھر وہ دوستی ہماری کس کے لیے ہے؟ کیا ایک دوست بھی ہمارا اس لیے ہے؟ کیا اس دوست کی صحبت ہم اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ اسے اللہ کی محبت ملے گی، اس سے ہمیں قرآن کی محبت ملے گی، اس سے ہمیں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اس سے ہمیں دین ملے گا، اس سے ہمیں شریعت ملے گی، اس سے ہمیں رب کا فرمان ملے گا، اس سے ہمیں قرآن ملے گا، اس سے ہمیں احادیث ملیں گی۔ کوئی ایک دوست بھی اگر ہم نے بنایا ہے جو دین کے لیے ہو، شریعت کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، رسول اللہ کے لیے ہو، اگر ایک دوست بھی ہم نے بنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ دنیاوی کوئی عہدہ مل جائے، دنیاوی کوئی منصب مل جائے، مال و جائیداد کے ذریعے ہماری مدد ہو جائے اور معاشرے میں ہمیں ایک مقام اور اسٹیٹس مل جائے، تو پھر یہ ہماری دوستی کا معیار ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم نے اللہ کے لیے دوستی کی ہوگی تو وہ دوست جس کی دوستی آپ کو دنیا میں بھی اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت دے رہی ہوگی، وہ دوستی جو آپ نے اللہ کے لیے کی ہوگی، قیامت میں وہ دوستی کام آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ گہرے دوست اس وقت سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے تمہارے، لیکن تقوی والی دوستی، پرہیزگاری والی دوستی، اللہ والی دوستی اور اللہ کی رضا اور محبت والی دوستی وہ جس سے کی ہوگی، وہ تمہارے دوست وہاں پر بھی ہوں گے۔ وہ دوستی دنیا میں کام نہیں آئے گی، صرف دنیا میں کام نہیں آئے گی، وہ دوستی یہاں سے جانے کے بعد بھی کام آئے گی، وہ آخرت میں کام آئے گی۔ تو ایسا دوست بنایا ہے آپ نے، ایسا دوست بنائیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، پرہیزگاروں کے ساتھ ہو جاؤ، متقیوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔